بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ پاکستان میں سیاست کس قدر تیزی سے پلٹ سکتی ہے، اس کا اندازہ گزشتہ 2 دنوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے ہو رہا ہے۔ وہ حکمران اتحاد جو کل تک عمران خان کو مختلف ناموں سے یاد کرتا تھا، مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ یہ فتنہ خان ہے اور اس فتنے کو دفن کر دینا چاہیے اور ختم کر دیں گے اس کو، اور اسی طرح رانا ثناء اللہ بھی کہتے تھے کہ یہ پالیٹکس میں جو اس وقت پاکستان میں ڈیٹیریوریشن آئی ہے اس کی وجہ عمران خان ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سارے مسائل جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں اگر زرداری، عمران اور نواز شریف ان کے بیچ اگر ایک میٹنگ ہو جائے اور اگر یہ آپس میں مذاکرات کریں تو سارے مسائل دور ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں جو بڑی امپورٹنٹ جو انٹریگنگ بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 70 سال کے جو مسائل ہیں اور جو 70 سال سے جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ 70 دنوں میں حل ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو بڑا انٹریگنگ اس لیے کہا ہے کہ ایک سویلین سپریمیسی کا ایک ایشو سیاستدان پہلے دن سے فیس کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں سویلین حکمران سویلین سپریمیسی کے لیے کوشش کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن ایک ایک کر کے جو بہت کوشش کر رہے تھے ان کو دنیا سے رخصت کیا گیا۔ لیاقت علی خان کے قتل سے یہ معاملہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح نے بھی سویلین سپریمیسی کے لیے کوششیں کی، لیکن ایوب خان نے جس انداز میں ان کو ڈیل کیا اور جس طریقے سے ان کو انتخابات میں ہرایا گیا قوانین کو اپنے ہاتھ میں لے کر، اور پھر ان کی جو موت ہے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی جو موت تھی وہ طبعی نہیں تھی۔ کچھ ان کے لیے جو تحقیقات کی آوازیں بھی بلند ہوتی رہیں، لیکن کیونکہ ایک مکمل ڈکٹیٹرشپ تھی 10 سالہ ایوب خان کی، اور اس کے بعد یحییٰ خان اقتدار سنبھالا تو وہ معاملہ کبھی بھی سالو نہیں ہوا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے آئین بھی دیا اس ملک کو، وہ بھی ایک جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ہیں جنرل ضیاء الحق، ان کے ہاتھوں بذریعہ عدالت ان کو اس دنیا سے رخصت کیا گیا۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ دنوں ایک ریفرنس کی سماعت کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ غلط فیصلہ تھا اور بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ سپریم کورٹ کے ججز نے انڈر انفلوئنس اور انڈر پریشر یہ سب کچھ کیا، اور یہ ایک بدقسمتی تھی اور اس پہ سپریم کورٹ نے معذرت کی، لیکن اس پر بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ بہت بہتر ہوتا کہ صرف معذرت کرنے کی بجائے یا معافی کی بجائے جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو کسی کو سزا بھی دی جاتی۔ بھلے ان میں سے اب کوئی دنیا میں لوگ نہیں ہیں، لیکن کم از کم سمبولک سزا ضرور سنائی جاتی ان کو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو گورنمنٹس ہیں سکسیسو، ان کو جس طریقے سے مدت پوری کرنے سے پہلے توڑا گیا، اور وہ 58(2)B جو ضیاء الحق کا اختیار تھا اس کے تحت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بار بار مداخلت کرتی رہی حکومت بنانے میں، توڑنے میں۔ اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی راولپنڈی میں لیاقت باغ میں قتل ہوا، اور اس کی بھی جو تحقیقات ہیں وہ کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی، اور آج تک جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل ہیں نہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکا، نہ کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکا۔ اور پھر اس کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھی حکومت کو رخصت کیا گیا، اور اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار، جنرل باجوہ کا کردار کہا گیا۔ اور بیسیکلی رانا ثناء اللہ بھی جس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ سویلین سپریمیسی کا مسئلہ ہے۔ 70 سال سے ایک ہی مسئلہ ہے سیاستدانوں کو کہ اس میں حکومت لیڈ کون کر رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایشوز پر ہمیشہ جھگڑتی رہی ہے سیاستدانوں کے ساتھ، انڈیا سے تعلقات کا مسئلہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، کوئی اور بھی امپورٹنٹ ایشو ہو،
جو ریجنل ایشو ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات یا کالہ دم تنظیموں کا جو معاملہ ہو، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ دے ہیو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن اور انہوں نے اپنی بات منوائی ہے، اور جس بھی سیاسی حکمران نے ان کی بات کو نہیں مانا اس کو چلتا کر دیا گیا، اس کو رخصت کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے جو آج رانا ثناء اللہ نے کہی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے کالمز میں، انٹلیکچوئل، صحافی، سیاستدان اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر تمام سیاستدان اکٹھے ہو جائیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم ہو سکتا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے جو آج بات کہی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو 70 سالہ یہ مسئلہ ہے پاکستان کا، 70 دنوں میں حل ہو سکتا ہے اگر اس وقت جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف عمران خان، یہ اگر اکٹھے ان کی قیادت بیٹھ جائے تو وہ ایسا نظام وضع کیا جا سکتا ہے، ایسا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ایسی صورتحال بنائی جا سکتی ہے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ جو ماضی میں اپنی منمانیاں کرتی رہی ان کو اس میں روک دیا جائے۔ بڑی سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ بات ہے یہ جو انہوں نے آج کی ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے بات کی ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب جو سیاستدان ہیں وہ انہی کی بولی بول رہے ہیں، اور ان کی آج بھی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے جو سیاستدانوں کے بیچ میں جو ڈویژن ہے وہ قائم رہے اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکیں۔ خواجہ آصف کا جو بیان تھا جس میں آج انہوں نے اسی تقریب میں جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے تھے، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ بڑا کوشسلی کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ کیا وجہ ہے کہ 15 دن پہلے یہ ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو 15 دنوں میں کیا جادو چلا ہے، کون سا تعویذ ڈال دیا گیا ہے، کون سی پھونک مار دی گئی ہے کہ اب ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کرنے میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت تیار ہو گئی ہے۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو DGISPR نے جو خوش آئند قرار دیا مذاکرات کو، ملاقاتوں کو، اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ 2 جنوری کو ملاقاتیں ہوں گی، اس میں ریٹن ڈیمانڈز دینی ہے تحریک انصاف نے، اور پھر اس پر آگے بات چیت شروع ہوگی۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 2 ڈیمانڈز ہیں، ایک تو جوڈیشل کمیشن 26 نومبر اور 9 مئی کی تحقیقات کے لیے، یا کم از کم 26 نومبر کے لیے، اور دوسرا تمام پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اگر یہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تو مذاکرات آگے نہیں جائیں گے۔ تو جو حکومتی ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو اخباری خبریں ہیں، جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز ہیں اس پر ہم توجہ نہیں دیں گے، جو تحریری طور پر ہمیں کمیٹی کی طرف سے جو ڈیمانڈز آئیں گی ان کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، ان پر ہی بات کی جائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریو، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک اولیو برانچ ایکسٹینڈ کی ہے مسلم لیگ نون نے، اور اس میں اب یہ ٹریپ ہے یا واقعی مسلم لیگ نون سنجیدہ ہے، یہ جس طرح آگے بات بڑھتی ہے تو اندازہ ہوگا، اور ہم آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین سے اطلاع دیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے